بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، مذہب اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے مشمولات کیا ہیں، یہ مشمولات ہم سے کیسے متعلق ہوتے ہیں، عبادات کی اساسات کیا ہیں، اور ان سے وجود میں آنے والی مابعد طبیعتی اساسات کیسے انسان سے متعلق ہوتی ہیں۔ غامدی صاحب کی کتاب میزان کے دوسرے مقدمے دین حق کے اہم مباحث کو ہم ایک ترتیب سے جان رہے ہیں، اور ہم یہ جان چکے تھے کہ نبی اور رسول کا فرق کیا ہوتا ہے، اور خدا کے فرستادہ روئے زمین پہ اللہ کا پیغام انسانوں تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ اس بحث کو آج آگے بڑھائیں گے اور غامدی صاحب سے جانیں گے کہ نبی اور رسول آنے کے بعد اپنی دعوت اور اپنی توجہات کا مرکز کس چیز کو بناتے ہیں، خدا کی کتابیں زمین میں کیا کام کرتی ہیں۔ اس بحث کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آغاز کرتے ہیں آج کی گفتگو کا ایک بہت ہی اہم موضوع، اہم نقطہ نظر۔ برسوں کے تامل کے بعد آپ نے اپنی کتاب میں اس مقدمے کو لکھا دین حق کے عنوان سے۔ پورے اسلام کی مثبت تعبیر، مثبت تعلیمات، ان کو آپ ایک ترتیب سے بیان کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں فرمایا بھی تھا کہ یہ ترتیب ہی ہے کہ جس کے ذریعے ہم تمام چیزوں کو ان کی اپنی جگہ پر پلیس کر سکتے ہیں۔ بحث کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ ہم نے آپ سے سمجھا تھا کہ نبی اور رسول کا فرق کیا ہے۔ واضح ہوا کہ رسولوں کی منصبی ذمہ داری اور انبیاء کی منصبی ذمہ داری میں فرق، اور نتائج کے اعتبار سے کیا وہ چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو نبی اور رسول جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے کتابیں بھی نازل کی۔ یہ کتابیں کیوں نازل کی گئیں؟ ان کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول بھی وہی پا رہے ہیں، انبیاء بھی وہی پا رہے ہیں، تو اگر اللہ سے ایک براہ راست مخاطبت اور گفتگو کا تعلق قائم ہے تو پھر کتابوں کی کیا ضرورت ہے جو باقی رہ جاتی ہے؟ اس سلسلے میں اسی آیت کو موضوع بنائیے جس میں پیغمبروں کے تقرر کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا حوالہ میں اس سے پہلے دے چکا ہوں۔ اس میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ابتدا کی تو ہدایت سے ابتدا کی۔ ہدایت کے بارے میں ہم یہ جان چکے کہ وہ پہلے ہماری فطرت میں بدیت ہوتی ہے، یعنی انسان کو اندھا اور بہرا نہیں پیدا کیا گیا، وہ اپنے ساتھ ایک بڑی صالح فطرت لے کر آیا ہے۔ اس فطرت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بنیادی حقائق الہام کر دی ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ ان حقائق کی تجدید کرنی ہے، ان کی طرف توجہ دلانی ہے، ان کی تذکیر ہونی ہے، ان کی یاد دہانی کا اہتمام کرنا ہے۔ ان میں اگر کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں تو ان اختلافات کو رفع کرنا ہے۔ جو چیزیں بالاجمال موجود ہیں ان کی وضاحت کرنی ہے، ان کی تفصیلات بیان کرنی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑا غیر معمولی کام ہے جس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس آیت میں، سورہ بقرہ کی جو آیت ہمارے یہاں زیر بحث رہی ہے، کہ پھر جب یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ لوگ اپنی اس کتاب فطرت کو پڑھنے میں اختلافات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو آ کے حقائق کے بارے میں خبردار کرتے تھے، وہ ان کو انذار کرتے تھے، وہ ان کو بشارت دیتے تھے۔ اسی سے یہ بات ہم نے واضح کی کہ پیغمبروں کا اصلی مشن کیا ہے؟ آخرت کے بارے میں خبردار کرنا، ٹھیک، قیامت کے بارے میں خبردار کرنا، انسانوں کو یہ بتانا کہ یہ دنیا کی زندگی جس میں تم جی رہے ہو یہ ایک عارضی زندگی ہے، اس میں تمہارا امتحان کیا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ موت کے بعد نکلنے والا ہے، اور وہ نتیجہ بڑا غیر معمولی ہوگا، یعنی ایک عارضی 50 60 100 سال کی زندگی کا نتیجہ ابدی زندگی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ ٹھیک، تو یہ اتنا غیر معمولی نتیجہ، اتنا بڑا نتیجہ یہ ہے جس کی تمہیں تیاری کرنی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس تیاری کے لیے ضروری ہدایات دیتے ہیں۔ ان ہدایات کے باب میں ظاہر ہے کہ پیغمبر موجود ہوں تب بھی تعبیر کے بعض اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور موجود نہ ہوں تو اس کے بعد تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں مراجعت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انسانوں کے اختلافات کو رفع کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر آ کے ہدایت کو واضح کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، خبردار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے، ان کا رابطہ کچھ انسانوں ہی سے ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، جو ان کی بات سنیں گے، جو ان سے کوئی چیز روایت آگے کر دیں گے، وہی لوگ ہیں جو ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، وہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ لیکن اب ریفرنس کی چیز کیا بنے؟ پیغمبر تو یثرب میں موجود ہیں،
باقی علاقوں میں لوگ کس طرح دین کو سمجھیں، باقی علاقوں میں کس چیز کو مرجع بنائیں. تو آپ آج کے زمانے میں یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ ایک بڑا صاحب علم پیدا ہوتا ہے تو آپ اس پہ اکتفا نہیں کرتے کہ لوگ اس سے استفادہ کر لیں، پڑھنے والے اس سے پڑھ لیں، تعلیم حاصل کرنے والے تعلیم حاصل کر لیں، وہ اگر کوئی دعوت پیش کر رہا ہے تو سننے والے سن لیں. آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات محفوظ کی جائے. اب ظاہر ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے آج تو بہت سے دوسرے اہتمام پیدا ہو گئے ہیں، لیکن زمانہ قدیم میں کیا تھا؟ کتاب. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آگے وضاحت کی ہے اس آیت میں، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کیں. کس لیے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے اختلافات میں ہمیشہ ایک حکم ان کے پاس رہے. یہ دیکھیے نا کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچایا، آخری پیغمبر کی حیثیت سے پہنچایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی صفات سے، آپ کے اسوہ سے آپ کے صحابہ نے استفادہ کیا. یہ سب کچھ عرب کی سرزمین میں ہوا، ایک خاص دور میں ہوا. لیکن آج ہمارے پاس پیغمبر کی دعوت کے لیے مراجعت کی کیا چیز ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عملی نمونہ جو آپ نے پیش کیا، اس کے لیے بھی ہمیں کتابوں ہی کی مراجعت کرنی ہوتی ہے. تو ماضی کے ساتھ آپ کا جو رشتہ پیدا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ یا اس اصول پر ہوگا کہ ایک بہت بڑا جم غفیر کسی عملی چیز کو بیان کر دے گا. عملی چیزوں کے لیے تو اس پہ اکتفا کیا جا سکتا ہے کہ لوگ ان پر عمل پیرا ہو جائیں. جیسے نماز رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانا شروع کر دی، لوگ دیکھتے ہیں اور وہ مسجد میں جاتے ہیں، مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے جس طرح دیکھتے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی آدمی یہاں سے اٹھے اور وہ عمرے اور حج کا ارادہ کر کے چلا جائے، وہاں لوگوں کسی ٹولی کے پیچھے بھی چلنا شروع کر دے تو عمرے کے مناسک بھی ادا کر لے گا، حج کے مناسک بھی ادا کر لے گا. تو یہ عملی چیزیں ہیں. لیکن عقیدے کے مباحث، علم کے مباحث، اللہ کی ذات و صفات کے مباحث، سوال یہ ہے کہ ان کو تو کسی روایت میں آپ عملی طور پر نہیں تبدیل کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو کتاب ناگزیر ہوئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پیغمبر کی ذات سے ایک عمل کی روایت تو قائم کی جا سکتی ہے. نماز کی قائم کر دیں گے، روزے کی کر دیں گے، حج کی کر دیں گے، عمرے کی کر دیں گے، تطہیر بدن کی بعض چیزیں رائج کر دیں گے. بعض ایسی چیزیں کہ جو آپ کے عام آداب کی حیثیت رکھتی ہیں وہ لوگوں میں رائج ہو جائیں گی. جس طرح ہمارے ہاں تدفین کے لیے کچھ رسوم ہے، اسی طریقے سے تکفین کے رسوم ہے اور ذاتی زندگی سے متعلق بعض چیزیں ہیں. لیکن یہ بات کہ دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، یہ دین دیا کیوں گیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا باہمی ربط کیا ہے، اس کو ایک واضح تعبیر میں کیسے بدلنا ہے. دنیا میں فلسفے پیدا ہوں گے، مختلف نقطہ نظر سامنے آئیں گے، ان میں فیصلہ کن حیثیت اختیار کرنی ہے، ان میں کس کی طرف مراجعت کریں گے. تو اس کے لیے ہر حال میں کتاب کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا کہ جب لوگ قلم سے لکھنا سیکھ گئے تو اس نے پیغمبروں کے ساتھ کتابیں بھی نازل کرنا شروع کر دی. یعنی اب ان کتابوں کو لکھ لیا جائے تاکہ یہ ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک مرجع کی حیثیت اختیار کر لیں. تو دیکھیے الفاظ وہاں کیا ہیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ یہ کتابیں لوگوں کے مابین ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں. تو اصل میں یہ کتاب ہے جو پیغمبر کے بعد آخری مرجع ہوتی ہے. یعنی پیغمبر تو دنیا سے چلا جاتا ہے اور میں نے جس طرح کی عرض کیا کہ عمل کی روایت زیادہ سے زیادہ قائم کر سکتا ہے. باقی تو جو کچھ ہوگا وہ اخبار احاد ہوں گی. کسی نے کوئی بات سنی بیان کر دی، کسی نے کوئی چیز دیکھی بیان کر دی، اس کو آپ لوگوں کے لیے حجت نہیں بنا سکتے. اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس سے علم حاصل کریں گے، وہ علم کے لیے بہت بڑا ماخذ بھی بنتا ہے جس کو امام شافعی علم الخاصہ کہتے ہیں. 2 لوگ، 4 لوگ، 10 لوگ آپ کی طرف کوئی بات پہنچا دیتے ہیں کہ ہم نے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے یہ استفادہ کیا، عمل سے یہ استفادہ کیا. لیکن دین بحیثیت مجموعی کیسے منتقل کیا جائے آگے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کوئی اور دوسرا پیغمبر آپ فرض کر لیجئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، سیدنا مسیح علیہ السلام آئے ہیں. وہ آئے، انہوں نے دنیا کے سامنے اپنی دعوت رکھی. تو کسی ایک بستی میں، کسی علاقے میں لوگ ان سے آئیں گے، استفادہ کریں گے، بات پوچھیں گے، تو وہاں تو پیغمبر مرجع ہے اصلاً. لیکن اب وہ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو کیا چیز لوگوں کو دے کے جائیں گے؟ بلکہ جس زمانے میں موجود ہوں گے اس میں بھی اگر دوسرے علاقوں میں ان کی دعوت پہنچے گی تو لوگ کس چیز کی طرف رجوع کریں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز تحریری طور پر ان کے پاس موجود ہو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان الفاظ میں موجود ہو کہ جن الفاظ میں اس کو پیش کیا گیا. اگر وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے
تو اللہ کے الفاظ میں، اگر پیغمبر نے کوئی چیز دی ہے تو پیغمبر کے الفاظ میں۔ تو دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام یہ کیا ہے کہ اس نے پیغمبر بھیجے، پیغمبروں کے ساتھ اپنی کتابیں نازل کیں جو اللہ کے اپنے الفاظ میں، اس کی اپنی زبان میں، اس کی اپنی تعبیرات کے مطابق ہم تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی پیغمبر ان کو پہنچا دیتے ہیں اور پھر وہ ہمارے لیے مرجع بنتی ہیں۔ آج دنیا میں اگر خدا کا دین پوری وضاحت کے ساتھ پیش کرنا ممکن ہے، اگر وہ آج حکم بن سکتا ہے، آج اگر تمام فلسفوں میں فیصلہ سنا سکتا ہے، آج اگر ہمارے لیے وہ ہدایت اور رحمت بنتا ہے، تو کس بنیاد پر بنتا ہے؟ اسی بنیاد پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ عملی لحاظ سے اس سنت میں منتقل ہو گیا ہے جو سنت اس امت کے اجماع اور تواتر سے ہمیں ملی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ وہ صرف عملی لحاظ ہی سے ممکن ہے، یعنی کوئی چیز بھی اور اس طریقے سے منتقل نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کو آپ نے ایک عمل کرنا سکھا دیا، وہ عمل نسلاً بعد نسلاً آگے منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے اسی وجہ سے اپنی کتاب کی بالکل ابتدا میں اس کی ایک پوری فہرست مرتب کر دی ہے، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ عملی چیزوں کے معاملے میں یہ ممکن بھی ہے اور یہ سب سے موزوں طریقہ بھی ہے، کیونکہ عمل کے معاملے میں الفاظ کبھی پوری تصویر کھینچ نہیں سکتے، وہاں طریقہ یہی اختیار کیا گیا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ دین کے جو اصل حقائق ہیں، دین کی حکمت ہے، دین کے اخلاقیات ہیں، دین میں باہمی چیزوں کا ربط ہے، دین میں دنیا کے اندر ظاہر ہے انسانی فکر موجود ہوتا ہے، اس سے متعلق دین کا ورڈکٹ ہے، وہ کیسے منتقل ہوگا؟ وہ کتاب ہی سے منتقل ہوتا ہے، چنانچہ کتاب ہی پھر قیامت تک کے لیے حکم بن جاتی ہے۔ ٹھیک، یہی الفاظ جو قرآن کے ہیں یہ پھر دوسری تعبیرات میں بھی آئے ہیں، یعنی مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تو وہاں لفظ فرقان استعمال کیا ہے، گویا قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل کو الگ الگ کر دینے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اسی طرح سے بعض موقعوں کے پر قرآن مجید کو میزان سے تعبیر کیا گیا، اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، یعنی اللہ تعالیٰ نے میزان نازل کی ہے، ایک ترازو نازل کی ہے جس کے اوپر آپ چیزوں کو تول کر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک موقع کے اوپر یہ کہا ہے کہ یہ کس لیے نازل کی ہے، جس طرح یہاں یہ فرمایا کہ لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے، وہاں یہ کہا ہے لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف کی بات کو سمجھ لیں اور اس پر کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک، تو دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف کی بات، اس کے لیے مرجع، ماخذ، آخری حجت ہمیشہ کتاب رہے گی، اور ہمارے لیے یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی آخری کتاب کی حیثیت سے اب ہر چیز اس کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ اسی کو میں نے مختلف جگہوں پر پھر بیان کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو دین کی حیثیت سے ہمارے پاس موجود ہے، ماضی کی ہو یا حال کی ہو یا مستقبل کی ہو، وہ ہر حال میں اس کتاب کے تابع ہے۔ یہ فیصلہ سنائے گی کہ کیا کرنا ہے، اور اس کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن نے کہی ہے لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تمہارے اختلافات میں یہ حکم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو واضح کیا کہ ان کتابوں کا مقصد کیا ہے، کیسے انبیاء کی دعوت میں یہ محور و مرکز بنتی ہیں، اور پھر وہ جو نزاعات ہیں جن کو انسان پیدا کر لیتا ہے اپنی فطرت کی روشنی کو مس کر کے، وہ جو نور ہدایت اس کے دل میں ودیت کیا گیا اس کو مس کر کے، اس کو مٹا کر فیصلہ کتاب نے کرنا ہے، یہ بات واضح ہے۔ وہی حرف آخر ہے، وہی قول فیصل ہے، وہی میزان، فرقان، حکم، مہیمن ہے۔ ابھی آپ نے ایک جملہ بیچ میں فرمایا کہ تعبیر کا اختلاف انسان تو پیدا کرتا ہے، یہ تو امر واقع ہے، لیکن انبیاء کی موجودگی میں بھی کوئی تعبیر کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کی اگر تھوڑی وضاحت کریں، کوئی مثال اگر بیان کر سکیں۔ دیکھیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیغام بھیجا ہے، کسی جگہ کسی کو مقرر کیا ہے، جیسے سیدنا معاذ بن جبل کو مقرر کر کے بھیجا، عمال کی حیثیت سے بعض لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، تو آپ خود نصیحت فرماتے ہیں ان کو کہ تمہیں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو گے، یعنی اللہ کی کتاب کے علاوہ کیا چیز ہے کہ جس کو وہ موضوع بنائیں گے۔ ہر موقع پر پیغمبر سے تو مراجعت نہیں کی جا سکتی، یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹیلی فون اٹھایا اور معلوم کر لیا، یہ ایسے ذرائع موجود ہیں کہ آپ نے پیغمبر کے ساتھ رابطہ پیدا کیا اور اس کے بعد ان کی بات براہ راست سن لی۔ تو آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے، اس زمانے میں بھی ابتدا وہاں سے ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے
کہ اس وقت جو قریب میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اتنی اہمیت نہیں ہوتی اس چیز کی. اللہ کا آخری پیغمبر موجود ہے یا اللہ کا کوئی پیغمبر موجود ہے تو آپ فوراً مراجعت کر سکتے ہیں، لیکن کتنے لوگ مراجعت کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں کے لوگ مراجعت کر سکتے ہیں؟ ذرا مکے اور مدینہ ہی کا فاصلہ دیکھ لیجئے. پھر یہ کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تک آپ ہی کے زمانے میں چلے گئے تھے. کتنے لوگ تھے کہ جو آتے تھے قرآن مجید کا کچھ حصہ سیکھتے تھے، اپنی بستیوں میں واپس چلے جاتے تھے. مکے میں آپ کو یہ روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ 20 کے قریب مسیحی آئے، انہوں نے آ کے ایمان قبول کیا اور چلے گئے. اب وہ ہدایت کہاں سے لیں؟ کس سے کوئی چیز جانے؟ تو ان کے لیے اللہ کی کتاب ہی مراجعت کا ذریعہ بنتی ہے. جتنی نازل ہوئی تھی وہ لے کے چلے گئے، انہوں نے اس کو یاد کر لیا، انہوں نے اپنے ہاں اس کو لکھ لیا، لوگوں سے رابطہ کیا، اور جیسے جیسے نازل ہوتی چلی گئی وہ لوگوں تک پہنچتی چلی گئی. قرآن مجید کا ایشو اسی طریقے سے ہوا ہے، یعنی لکھنے والے اس کو لکھ لیتے تھے اور یاد کرنے والے اس کو یاد کر لیتے تھے. پہلی نسل نے، صحابہ کرام کی نسل نے یہی اہتمام کیا، اور اس کے بعد یہ نسل بعد نسل منتقل ہونی شروع ہو گئی. تو اصل سوال وہی ہے کہ پیغمبر موجود ہو یا پیغمبر دنیا سے چلا جائے، ہر حال میں اس کی دینی دعوت اور اس کی ہدایت انسانیت کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ یہ تو نہیں ہے کہ پیغمبر موجود ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی ہدایت پر عمل کرو، اس کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی ہے. قیامت تک محمد الرسول اللہ ہی ہدایت کا مرجع ہے، دین کا تنہا ماخذ ہے. تو محمد الرسول اللہ کی ہدایت کو صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کہاں سے کرنا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس کتاب موجود ہو، اور دوسری چیز کیا ضروری ہے؟ عمل کی روایت موجود ہو. یعنی عمل کی روایت ہمیشہ عمل میں قائم ہوتی ہے، وہ الفاظ میں تبدیل نہیں ہو سکتی. ٹھیک، الفاظ میں جیسے ہی آپ اس کو تبدیل کرتے ہیں پھر بہت سے تعبیرات کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. تو عمل میں آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے عملی ہے. جیسے میں نے مثال دی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اور چیزیں ہیں. اسی طرح تطہیر بدن کی بہت سی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے تدفین کے احکام ہے، تکفین کے احکام ہے. مسلمانوں کے بہت سے رسوم و آداب ہیں جو رائج ہیں. وہ چیزیں ہیں کہ جو عمل میں منتقل ہو سکتی ہیں، کہ جو اصل میں عمل ہی میں نظر آتی ہیں اور ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا زیادہ سے زیادہ اشارہ کیا جا سکتا ہے. تاہم جو دین کے اہم مباحث ہے، دین کی حقیقت ہے، دین کا فلسفہ ہے، دین کی حکمت ہے، دین میں قانون کی جو تعبیریں ہیں، وہ اپنے آخری درجے میں الفاظ ہی میں بیان ہوں گی. اور الفاظ کس کے ہونے چاہیے؟ اس پروردگار کے ہونے چاہیے کہ جس نے ہمیں دین دیا ہے. اس کے بغیر آخری درجے میں حجت پوری نہیں ہو سکتی. اور جب حجت پوری ہوگی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں مسئول ٹھہراؤں. ہم سے بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو بھی واضح کیا. بحث کو میں ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ بات تو اب واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ کسی قسم کا بھی اختلاف اور اختلافات قیامت تک ہوں گے اور پہلے بھی انسان کرتے رہے تو ان سب کے سامنے کسوٹی کی حیثیت ان کتابوں کی بنتی. ایک اور پہلو جو انسانی نفسیات کے لحاظ سے محسوس ہوتا ہے، جو پیغمبر کے اولین مخاطبین ہیں وہ ایک خدائی مشن میں اپنے آپ کو ایک حصہ سمجھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی جان مال ہر چیز کی قربانی دے رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اللہ کا مکالمہ ہے، اللہ کا مخاطبہ ہے کتاب کے ذریعے، بار بار قرآن مجید میں آتا ہے یسألونک، یہ تم سے سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ توبہ کو، سورہ انفال کو، ہر جگہ جہاں پر لوگ نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک لاہ عمل، ایک اصول، ایک ضابطہ، آگے کا جو منصوبہ ہے وہ سب بیان کر رہے ہیں. تو پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے کیا یہ کتاب کے اندر جو ان سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے ایک تسکین، ایک تسلی، ایک یاد دہانی، کیا ایک تقویت کا بھی باعث بنتا ہے؟ یہ پہلو بھی ہے اگر دیکھیں تو. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ ایک دوسری ضرورت ہے. یعنی جو لوگ پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو ایک کشمکش سے گزرنا ہے، وہ ایک جدوجہد کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک مشن ہوتا ہے جس کو وہ پورا کرتے ہیں. وہ دعوت کا مشن بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات غلبہ حق کا بھی. اس کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے اس میں قدم قدم پر ضرورت ہوتی ہے. قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ بدر کا مارکہ کیسے ہوا ہے، یہ بتاتی ہیں کہ اس میں اللہ کی نصرت کیسے آئی ہے، یہ بتاتی ہیں کہ اس میں اللہ نے اہتمام کیا کیا، یہ بتاتی ہیں کہ اس میں کمزوری کہاں سرزد ہوئی، پھر یہ بتاتی ہیں کہ آئندہ کے مراحل میں اللہ کی نصرت کے طلبگار ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے. اسی طرح احد میں ذرا سی کمزوری کا صدور ہوا ہے تو اس کے اوپر ایک تفصیلی تبصرہ کیا ہے، ٹھیک، اس کے حقائق بتائے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم تک کس طرح پہنچتی ہیں اگر یہ کتاب نہ ہوتی؟ یعنی پھر تو وہ ایک ہی ذریعہ رہ جاتا تھا، اور وہ یہ کہ لوگ کوئی بات سنتے، کسی نے آدھی سنی، کسی نے پوری سنی، کسی نے سیاق میں پہنچایا، کسی نے اس کے بغیر پہنچا دیا، اور ہم یہی بحث کرتے رہتے کہ یہ شاذ ہے یا مرسل ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے یا صحیح ہے. وہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک ثانوی ذریعہ ہے. یعنی اصل علم ہمیں کس ذریعے سے ملا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
اور قرآن مجید۔ ٹھیک ہے صاحب، اب تک کی بحث سے یہ تو بالکل واضح ہے کہ خود خدا نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کتابوں کا مقصد کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے، اور انبیاء کو یہ جو دی گئی ہیں ان کے ذریعے خدا حاصل کیا کرنا چاہتا ہے۔ اختلافات میں یہی ہیں حکم بنیں گی، نزاعات میں یہی ہیں جو فیصلہ کریں گی۔ آگے بڑھاتا ہوں بحث کو، مجھے بتائیے گا، کہا یہ جاتا ہے کہ نماز جیسی اہم چیز جس پر ایک بندہ مومن کی زندگی کھڑی ہے، 5 وقت ادا کرنی ہے، ان کتابوں میں تو اس کی تفصیلات بھی بیان نہیں ہوتی، تو اصل چیز تو وہ دوسری ہدایت ہے، وہ دوسری چیزیں ہیں جو پیغمبر سے انسان منتقل کر رہے ہیں۔ کتاب بھی ایک حیثیت رکھتی ہیں، لیکن کتاب کو اس جگہ پر رکھ دینا، وہاں پر تو کتاب ہمارے بنیادی سوال کا بھی جواب نہیں دے رہی ہوتی۔ یہ دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ میں نے تو عرض کیا نا کہ عملی معاملات میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ عملی معاملات میں تو پیغمبر ایک سنت قائم کرے گا، اور اگر اس کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے تو وہ اس سنت کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کر لے گی۔ نماز کے لیے اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور نماز کی ابتدا کب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے؟ نماز کی ابتدا تو صدیوں پہلے ہو چکی ہوئی تھی، سب پیغمبر نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اس پورے تصور کو زندہ کیا، اس کی تجدید کی، اس میں جو ترمیم کرنی تھی وہ کی، اس کو عملی طور پر جاری کر دیا۔ 5 وقت آپ نے نماز پڑھائی ہے، یعنی نماز کوئی چند حرف یاد کرانے کی چیز تھی۔ 5 وقت جماعت کے ساتھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھاتے رہے، مدینے میں نماز پڑھاتے رہے۔ نماز کی منتقلی کے لیے ایک الگ سے کتاب مرتب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزوں کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے؟ حج و عمرہ کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے؟ حج و عمرہ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی اپنے مناسک کے ساتھ ہر شخص کے علم میں تھے، صحابہ کرام نے بھی ان کو اسی طرح حاصل کیا۔ تو میرے نزدیک یہ بحث ہم بہت تفصیل کے ساتھ اصول و مبادی میں کر چکے ہیں، یہاں اس کا کوئی محل نہیں ہے۔ یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی کتابیں اصل میں کس مقصد کے لیے نازل کی جاتی ہیں، اور یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ اللہ بتائے گا۔ وہ بتا رہا ہے کہ کتابیں اس لیے نازل کی جاتی ہیں لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ تمہارے اختلافات میں فیصلہ کن ہو جائے۔ یہ اللہ نے کہا ہی کہاں ہے کہ وہ اس لیے نازل کی جاتی ہیں تاکہ تمہیں عملی زندگی سے متعلق جو چیزیں اللہ نے سنت کے طور پر جاری کر رکھی ہوئی ہیں ان کی تعلیم دے دیں۔ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اگر وہاں بھی کوئی اختلاف ہو جائے گا تو فیصلہ یہی کتاب کرے گی۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد ہی بالکل الگ بیان کیا ہے کہ تمہارے لیے یہ مراجعت کا ذریعہ بنے۔ اور یہ جو آپ نے تعبیر اختیار کی کہ بڑی اہم باتیں، کیا توحید اہم نہیں ہے؟ کیا آخرت کا تصور اہم نہیں ہے؟ کیا ایمانیات اہم نہیں ہے؟ کیا دین کی حکمت اہم نہیں ہے؟ کیا ہماری فطرت میں کیا چیز ہے وہ اہم نہیں ہے؟ فطرت کا اطلاق کیسے ہوتا ہے یہ اہم نہیں ہے؟ دین کے اصل مباحث تو ہیں ہی قرآن مجید میں۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید کو اس مقام پر رکھا جائے گا، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ دین کا ماخذ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، لیکن آپ نے ہمیں دین دیا کس طرح ہے؟ اللہ کی کتاب کی صورت میں اور اپنی سنت کی صورت میں۔ سنت اس کے تابع ہے اور اس سے مقدم ہے۔ تابع اس معنی میں ہے کہ اس پر بھی یہ حکم ہے، اور مقدم اس معنی میں ہے کہ وہ پہلے سے موجود تھی، جسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب کر کے اپنی امت میں جاری کر دیا ہے۔ اس کے لیے مراجعت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو امت کے اندر موجود ہے، مسلمان اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ آئیے اور کسی ایک مسجد میں چلے جائیے، کسی علاقے میں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، 5 وقت اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ لیکن دین کے مباحث، فطرت کے مباحث، دین کی حقیقت، ما بعد طبیعت میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، میری زندگی کے حقائق کیا ہیں، دین کے بنیادی تصورات کیا ہیں، ان کا باہمی ربط کیا ہے، مجھے فلسفیانہ مباحث میں کیا رائے اختیار کرنی ہے، زندگی کے مسائل میں کس طرح سوچنا ہے، اس میں دین کا دائرہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتا ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ قرآن مجید کرتا ہے۔ خان صاحب، اشکال کی روشنی میں بھی آپ نے اس نقطے کو واضح کیا۔ آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بار بار فرمایا کہ اختلافات کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ خود کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں قیامت میں میرے سامنے پیش ہوں گے، تو پھر میں ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو اگر کتاب فیصلہ کرنے آئی ہے تو پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ پھر کس چیز کا فیصلہ کریں گے؟ یعنی کتاب فیصلہ کرنے کی چیز ہے، آپ نے رجوع کرنا ہے نا اس کی طرف۔ آپ رجوع کریں گے ہی نہیں، آپ اپنے ذہن کو خالی کر کے اس کو پڑھیں گے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کیا کتاب کے محض آ جانے سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں؟ کتاب کو حیثیت دینے سے ختم ہوں گے۔ تو یہ حیثیت لوگ نہیں دیتے، جب نہیں دیتے تو فرقہ بندیوں میں اپنی اپنی الگ جمعیتیں بنا لیتے ہیں، اپنے الگ عقائد کی فہرستیں قائم کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے نا، میں کئی مرتبہ توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن مجید کو آپ پڑھیے
اور آپ ایمانیات کی فہرست بنائیے، 5 ہی چیزیں ہیں نا، پورے قرآن میں تلاش کر کے دیکھ لیجیے. ٹھیک. بعض جگہوں پر قرآن اسے باقاعدہ بیان کر دے گا اور 10 مقامات پر ان میں سے ایک چیز پر اپنا نقطہ نظر واضح کرے گا. 5 ہی چیزیں ہوں گی: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان. جی. اب یہ 5 ہی چیزیں ہیں نا جن کو ہمیشہ بیان ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے دین کے عقائد ہیں، ہم مسلمان ہیں اور یہ 5 چیزیں ہمارے ایمانیات کی حیثیت رکھتی ہیں. لیکن جس وقت گروہ اور فرقے بنتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں وجود میں آ جاتی ہیں. یہ عقائد کی کتابیں، یعنی خواہ وہ اہل تشیع ہوں، خواہ اہل سنت ہوں، کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی شاذلی ہو، کوئی صوفی ہو، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں عام طور پر پھر عقائد کی پوری فہرستیں بہت تفصیلی ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کی کتاب میں یہ کس طرح سے بیان ہوئی ہیں. اور اللہ کا آخری پیغمبر، اگر آپ روایات کی طرف جائیں تو جبریل امین سے ملاقات میں اس کو واضح کرتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے 5 چیزیں. تو اللہ کے دین کا معاملہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے رویے پر منحصر ہے کہ وہ کیسے سیکھتے ہیں اس کو. اللہ کی کتاب خود تو نہیں بولے گی، آپ کی گردن نہیں پکڑ لے گی. آپ اختلاف کر رہے ہوں گے تو درمیان میں آپ کی زبان نہیں بند کر دے گی. وہ مرجع ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے. رجوع کرنے کے لیے پہلی لازمی شرط یہ ہے کہ اپنے ذہن کو تمام تعصبات سے خالی کر لیجئے. قرآن مجید کے سامنے اپنے آپ کو جا کے سرنڈر کر دیں، اس سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کا دامن پکڑ کے چلے، تو پھر وہ آپ کو صحیح نتائج تک پہنچائے گا. اس میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے کیونکہ انسان بعض اوقات اپنے علم کی قلت کی وجہ سے غلطی کرتا ہے، بعض اوقات تدبر کی کمی کی وجہ سے غلطی کرتا ہے. غلطیاں رہیں گی، ایسی غلطیوں کو اللہ قیامت میں فیصل کر کے رسوا نہیں کرے گا. ٹھیک. لیکن وہ غلطیاں کہ جس میں انسان اپنے تعصبات کا اسیر ہو جاتا ہے، جس میں وہ مختلف شخصیات کے ساتھ، تاریخ کے واقعات کے ساتھ اپنی وابستگی کی بنیاد پر اپنے ذہن کے تصورات کتاب میں پڑھتا ہے، صحیح بات کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کی تعویلات کرتا ہے، اس موقع پر کیا کیا جائے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ تو پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد کیا آپ کو صحیح رائے اپنانے کا دوبارہ موقع دیا جائے گا؟ وہ تو خدا کا وہ فیصلہ ہے کہ جو سامنے آ جائے گا اور پھر نتائج نکل آئیں گے. دنیا میں تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے، جس کا نتیجہ قیامت میں دیکھنا ہے، وہ قرآن مجید کی بنیاد پر. اب سے بھی جتنی گفتگو آپ نے کی، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا اس کا ایک عقلی لازمہ، ایک منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ کتاب نے یہ سارے کام کرنے ہیں اور اب قیامت تک کرنے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے؟ قرآن مجید میں خود کہا ہے کہ ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، نگران ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو کیا یہ حفاظت کا پورا عمل خدا کی کسی گرینڈ اسکیم کا حصہ ہے، اسی کی جانب سے ہو رہا ہے اور کتابوں کی اس اہمیت کو پیش نظر رکھ کے کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ تو یہ بنی نا کہ نبوت ختم کی جا رہی ہے. ٹھیک. وہ بحث جب شروع ہوگی تو اس میں ہم بیان کریں گے اس بات کو. اللہ نے اس پہلے کتابیں نازل کی ہیں، تورات نازل ہوئی ہے، زبور نازل ہوئی ہے، انجیل نازل ہوئی ہے. قرآن مجید نے جو بات سورہ بقرہ کی اس آیت میں بیان کی ہے وہ سب کتابوں کے بارے میں بیان کی ہے. یعنی جو کتاب بھی نازل ہوگی وہ لوگوں کے لیے حکم ہوگی. یہ کہا ہے انزل ماہم الکتاب، اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ان کے ساتھ کتاب نازل کی. کتاب کبھی تو پیغمبر کو دی جاتی ہے اور کبھی جو کتاب ان کے پاس پہلے پیغمبر کے ذریعے سے آئی ہوئی موجود ہوتی ہے اسی کی پیروی کی ہدایت کی جاتی ہے. جس طرح کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اگرچہ انجیل دی گئی لیکن قانون کے لحاظ سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ تورات ہی کی پیروی کریں گے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ تورات اور انجیل کی تعلیم دیتا تھا، حکمت اور اللہ کا قانون سکھاتا تھا. خود انہوں نے بیان فرمایا انجیل میں کہ میں تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا. ٹھیک. تو تورات، انجیل، زبور یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں اور اسی لیے دی گئیں تاکہ لوگ ان کی مراجعت کریں، ان کی طرف رجوع کریں، ان سے اپنا فیصلہ حاصل کرنے کی صحیح کریں. ہر کتاب اسی لیے آتی ہے. قرآن مجید کا معاملہ اس لیے بہت مختلف ہو گیا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نبوت کا معاملہ ہی ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے اپنی کتاب کے اس مقدمے میں جہاں یہ گفتگو کی ہے نبی اور رسول کا فرق واضح کرنے کے بعد کتابوں کے مقصد پہ، اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے. آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور ختم نبوت کر دی گئی ہے. سوال میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے تصورات ہم دیکھتے ہیں، دین کی مختلف تعبیرات میں سامنے آتے ہیں، ان میں جو ایک بنیادی اعتراض یا سوال اٹھتا ہے وہ یہ
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق، ایک رابطہ، ایک مکالمہ، ایک مخاطبہ انسانوں کے اوپر یہ شرف اور عنایت، یہ سلسلہ بند کیا تمام کے تمام پہلوؤں سے ہو گیا ہے یا کسی حد تک جاری ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تعریفات، مختلف توجیحات پیش کی جاتی ہیں. کہیں کہا جاتا ہے کہ فیضان نبوت تو اب تک جاری ہے، اور بعض دیگر لوگ اس طرح کے باطل دعوے لے کر بھی سامنے آتے ہیں کہ ان کا خدا سے کوئی تعلق دوبارہ سے قائم ہو گیا ہے، کوئی کشف و الہام کا سلسلہ جاری ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو مخاطب کیا، اس سے رابطہ قائم کیا، اپنے فرستادہ پیغمبر، انبیاء، رسول کو منتخب کیا، تو پھر یہ سلسلہ بند کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ انسانوں کے اندر تو یہ ضرورت ہمیشہ رہتی ہے کہ خدا کا ان سے مکالمہ ہو، مخاطبہ ہو. ختم نبوت کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا نا کہ میں نے یہ سلسلہ شروع کیوں کیا تھا. ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، آدم علیہ السلام سے ہماری دنیا کی ابتدا ہوئی، آدم و حوائی کی ہم اولاد ہیں. قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ وہ پہلے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا، جن میں نفخ روح ہوا، جن کو وہ انسانی چیز ملی جس کو آج ہم انسانیت سے تعبیر کرتے ہیں، وہ آدم و حوا تھے. یہ بات بتا دی. اس کے ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ ان کا استفا کیا گیا. یعنی قرآن مجید کی یہ اصطلاح ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی مشن کے لیے، کسی کام کے لیے کسی بندے کو منتخب کرتا ہے. تو اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو سیدنا آدم علیہ السلام صرف یہی نہیں کہ ہمارے ابو الآباء تھے، بلکہ وہ اللہ کے پہلے پیغمبر بھی ہیں. پہلے پیغمبر کی حیثیت سے انہوں نے اللہ کی ہدایت کو پہنچانا شروع کر دیا. اب یہ بات کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ شروع کیا، تو یہ بتایا ہے نا قرآن مجید میں. یہ بتایا ہے کہ اس کا مقصود یہ تھا کہ جو تمہاری فطرت میں ہدایت دی گئی ہے اس کو اس کی تفصیلات کے ساتھ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے. ٹھیک، جہاں تک مواخذے کا تعلق ہے وہ تو اس ہدایت پر بھی ہو جائے گا. قرآن نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے سورہ اعراف میں کہ تمہاری فطرت میں نے جو اپنا شعور رکھا ہے اس کی بنیاد پر میں ہر اس شخص کا مواخذہ کروں گا جس تک پیغمبروں کی دعوت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. ٹھیک، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اس بنیاد پر دیکھیے، ایک ہے دین کی تفصیلات. ظاہر ہے کہ جس تک دین کی تفصیلات نہیں پہنچی، پیغمبروں کے نام نہیں پہنچے، کوئی کتاب نہیں پہنچی، اس کے لیے وہی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بیان کیا کہ میں ہر شخص کا مواخذہ قیامت میں اس چیز میں کروں گا جو میں نے اسے دی ہے. تو فطرت کی ہدایت ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر پوچھیں گے. فطرت کے دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا. اس پر ہم بڑی تفصیلی گفتگو اس سے پہلے کر چکے ہیں. یعنی میری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شعور موجود ہے، اور دوسری جانب جو دین کی بنیاد ہے یعنی اخلاقیات، اس کا شعور موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں بھی بات بتا دی. جس طرح سورہ اعراف میں یہ بات بتائی ہے کہ اس بنیاد پر کوئی شخص قیامت میں کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم تک تو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا، ہمیں تو کسی پیغمبر نے خبردار نہیں کیا، ہمارے تو آباء میں بھی کوئی پیغمبروں کی روایت موجود نہیں رہی. یہ نہیں کہہ سکے گا، بلکہ اس فطرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو کچھ علم اس کی فطرت میں ودیت ہے اس کا مواخذہ کرے گا. یہاں پر جب اخلاقی پہلو کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ اخلاقیات کی بنیادیں بھی تمہارے اندر الہام کر دی گئی ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کے فوراً بعد یہ بتایا کہ اس پر مواخذہ ہوگا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ٹھیک، جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنا لیا، یعنی جو ہدایت دی گئی تھی اس کی بنیاد پر پاکیزگی کو اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا. ظاہر ہے کہ آخرتی کامیابی ہے. اور جس نے اس کو آلودہ کر لیا وہ نامراد ہوا. جی، تو یہ وہاں واضح کر دیا، دونوں بنیادی سوالوں کا جواب دے دیا جو عام طور پر فلسفے کی سطح پہ اٹھائے جاتے ہیں کہ اخلاقیات کا ماخذ کیا ہے. کیا یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے دنیا میں بہت سی چیزیں سیکھتا ہے، علوم میں بہت سی ترقی کرتا ہے، تو وہ اخلاقی اقدار کو بھی یہیں آ کے سیکھتا ہے؟ تو یہ بتا دیا کہ نہیں، وہ بنیادی طور پر اندر الہام کیے جاتے ہیں، البتہ ان کا ظہور معاشرے کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور پھر وہ سماجی اخلاقیات میں معاشرتی تعامل سے تبدیل ہوتے ہیں. اس سوال کا جواب دیا. اور دوسرا اہم سوال یہ تھا کہ کیا اس علم کی بنیاد پر جو اللہ نے ہمارے اندر ودیت کیا مواخذہ ہو جائے گا، پوچھا جائے گا، ہم اس کے مکلف ہو گئے ہیں؟ دونوں جگہ بتا دیا کہ یقیناً مکلف ہو جاؤ گے. یعنی جو شعور دیا گیا ہے ذات باری کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی مکلف ہو، اس کو ماننا لازم ہے، وہ تمہارے باطن کی گواہی ہے، تم اس سے انکار نہیں کر سکتے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہزار عذر بھی پیش کرو
تم اپنے ضمیر کی اس گواہی کے اوپر خود گواہ. اچھا. اور اسی طریقے سے یہاں یہ بتا دیا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ تو طے ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ تفصیلات بیان کرتے ہیں. تو نبوت اصل میں اللہ کی عنایت ہے، یعنی اصلاً تو جو رہنمائی ہمیں دینی تھی وہ دے دی، یہ عنایت ہے اس کی. اس میں تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، چیزیں متعین کر دی جاتی ہیں، خبردار کیا جاتا ہے، سوتوں کو جگایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کمال رحمت سے ہر چیز کو بالکل متعین طریقے سے انسان کو بتاتے ہیں. ٹھیک. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہم نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا اور پھر رسولوں کو بھیجا، تو اس لیے بھیجا کہ لئلا یکون علی اللہ للناس حجۃ بعد الرسل، تاکہ ان رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش نہ رہے. تو مقصد کیا ہوا؟ اتمام حجت، یعنی رسولوں اور نبیوں کو اس کے لیے بھیجا گیا. وہ آتے رہے، یہ کرتے رہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا وہاں پہنچ گئی، کئی پہلوؤں سے پہنچ گئی، یعنی تہذیبوں کا باہمی ربط پیدا ہو گیا. پرانے زمانے کے اندر جو معیشت کے ذرائع تھے وہ تبدیل ہو گئے، انسانوں کے درمیان بڑی بڑی بادشاہتیں بن گئیں اور ان کے باہمی روابط قائم ہو گئے. دنیا اس دور میں داخل ہونے کے قریب آ گئی جہاں اب ابلاغ کے ذرائع بھی بالکل تبدیل ہو جائیں گے. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ پھر پے در پے چیزیں تبدیل ہوتی چلی گئی. اس کے بعد وہ زمانہ جب آ گیا اور اب اس بات کا پورا اہتمام کرنا ممکن ہو گیا کہ اتمام حجت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب کی سب لوگوں تک پہنچ جائیں، یعنی جو اہتمام اللہ نے کیا تھا. تو پیغمبر بھی تاریخ کی روشنی میں آ گئے. اس سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں آپ غور کر کے دیکھ لیں، وہ سب تاریخ کے پردوں میں گم ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس وقت ہوئی جس وقت کہ دنیا میں اتمام حجت کا یہ اہتمام قطعیت کے ساتھ کرنا ممکن ہو گیا. اچھا. جب یہ ممکن ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے خاتمے کا فیصلہ کر لیا. اب خاتمے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ کتاب نازل ہو جو دونوں کام کرے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ تورات میں صرف قانون ہے، زبور صرف مناجاتیں ہیں، انجیل میں صرف حکمت ہے. قرآن مجید میں قانون بھی ہے، حکمت بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، مناجاتیں بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر انذار ہے جو اصل میں پیغمبر کرتے رہے ہیں. اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا پابند کیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے انذار کیا جائے. تو قرآن مجید نذیر للعالمین ہے، دنیا والوں کے لیے خدا کی طرف سے خبردار کرنے والا. تو یہ نذیر للعالمین ہے کہ جس کو اب قیامت تک پیغمبر کی جگہ بھی کام کرنا ہے، اور وہ ہدایت جو کتابیں لاتی ہیں اور جو حکم بنتی ہے اور جو فیصلہ کرتی ہے وہ بھی اس کتاب نے کرنی ہے. یہ سارا اہتمام ہو گیا. ہمارے عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انسانی تمدن ترقی کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا کہ انسان کو رہنمائی کی ضرورت نہیں رہی. یہ بالکل باطل بات ہے، بالکل بے معنی بات ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. انسان کو پہلے دن بھی اللہ کی ہدایت کی ضرورت تھی، اور سب سے بڑھ کر آج بھی اس کو ہدایت کی ضرورت ہے. اللہ کی ہدایت کے بغیر انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کی داستان سنائی جائے تو واضح ہو جائے گا کہ بالکل کہ اس میں کیا کیا غلطیاں کی ہیں. یعنی کس معاملے میں؟ آخرت کے معاملے میں، اللہ کی ذات و صفات کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کا تصور قائم کرنے کے معاملے میں. انسان کو اپنے طور پر جو فیصلے کرنے کے لیے عقل دی گئی ہے وہ اس دنیاوی زندگی کے بارے میں ہے، اور اس میں اسے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں. اس دنیاوی زندگی میں وہ اپنے لیے نظم بناتا ہے، وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، وہ نئی دنیایں تعمیر کرتا ہے، وہ تہذیب کے مظاہر پیدا کر دیتا ہے. اس کی بے پناہ صلاحیت انسان کو دے کر بھیجا گیا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ کس طریقے سے اس کا اظہار کر رہا ہے. لیکن اس دنیا کی زندگی میں اگلی زندگی کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے. اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو اس کی سچی معرفت کیسے حاصل ہوگی، اس کی ذات و صفات کے باہمی ربط کو کیسے سمجھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہوگا، اس کے سنن کیا ہوں گے، اس کی مرضیات کیا ہوں گی. یہ وہ چیز ہے جس کو جاننے کا کوئی ذریعہ انسان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک. اس میں وہ پے در پے غلطیاں کرتا ہے، اور جتنی غلطیاں ماضی میں کرتا تھا اس سے زیادہ غلطیاں آج کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ صورتحال یوں نہیں ہے کہ انسان کو بلوغ حاصل ہو گیا ہے. نہیں، انسان کو جس معاملے میں بلوغ حاصل ہے وہ دنیا ہی بالکل دوسری ہے. وہ علم کی دنیا ہے، وہ مادی حقائق کو جاننے کی دنیا ہے، وہ زمین آسمان کے خزانے تلاش کرنے کی دنیا ہے. اس میں انسان نے بہت ترقی کی ہے، بہت ترقی کرے گا، اور نہیں کہا جا سکتا کہ آگے کیا دنیایں اپنے لیے پیدا کر لے گا. لیکن ہر وقت اس کو اس کی ضرورت رہے گی کہ وہ اپنے پروردگار کو پہچانے، وہ اگلی زندگی کی تیاری کرے، وہ موت کے بعد سرخرو ہو، وہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے پاکیزہ بنائے جس لحاظ سے اللہ اپنی جنت کے لیے انتخاب کرنا چاہتا ہے. مذہب کی ہدایت اس مقصد
مقصد کے لیے ہے، اور اس مقصد کے لیے ہدایت کی ضرورت ہر لمحے ہے، ہر لحظے ہے، قیامت کے دن سے 1 گھنٹہ پہلے تک بھی رہے گی۔ اس ہدایت سے وہ کبھی الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ وہ حجت تمام کرتے ہیں، یعنی وہ گویا دین کو، حقائق کو اس درجے میں واضح کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہے۔ یہ اہتمام ہو گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد، یہ اہتمام ہو گیا۔ جب یہ ہو گیا تو بار بار پیغمبر بھیج کے انسانوں کو امتحان میں ڈالنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ٹھیک، تو اصل میں ختم نبوت کا باعث اتمام حجت کا اہتمام ہے، اور جب اہتمام کر دیا گیا ہے تو اللہ کی کتاب کی حفاظت بھی ضروری تھی۔ اچھا، یہ لازم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا اہتمام کرے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی کتاب بغیر کسی تردد کے ہمارے پاس موجود ہو، ہم اس کی مراجعت کریں تو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہم اللہ کی بات سمجھ رہے ہیں، اللہ کی بات سن رہے ہیں۔ یہ اہتمام بھی کیسے ہوا؟ یعنی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسباب کے دائرے کے اندر یہ سب کرتے ہیں۔ یہی در حقیقت وہ حجاب ہے جس کی وجہ سے اللہ کو پہچاننے میں لوگوں کو دقت ہوتی ہے۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو 2 امکانات تھے۔ ایک یہ کہ آپ کی بات بھی چند لوگ سنتے، سیدنا مسیح علیہ السلام، 10-12 لوگ بھی نہیں تھے۔ ان میں سے بھی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وہ تھا جس نے ان کی جاسوسی کر دی۔ تو اتنی کم تعداد میں کتاب کی حفاظت اور دین کی سنت کی حفاظت کا کیا اہتمام کیا جاتا؟ ٹھیک، یعنی اس زمانے میں یہ ذرائع تو موجود نہیں تھے نا جو آج کے ذرائع ہیں، تو اس وجہ سے یہ دیکھنا تھا کہ کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بڑی تعداد ایمان لے آئی، یثرب میں ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی، ایک باقاعدہ نظم وجود میں آ گیا۔ اب اس میں کسی کے لیے اختلال پیدا کرنے کی گنجائش نہیں رہی، ریاست کی قوت حاصل ہو گئی۔ یہ سارے اسباب جب پیدا ہو گئے تو اب گویا ایک بڑی تعداد جو پہلے 1,00,000-1,15,000 تھی اس کے لیے کروڑوں میں بدلنے کا اہتمام کرنا ممکن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ٹھیک، چنانچہ یہ بات امکان کی حد تک اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ سارے اسباب اس طرح فراہم نہ ہوتے، ظاہر ہے کہ وہ تو جانتے تھے کہ ہو جائیں گے، لیکن جب وہ اصول میں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر نہ ہوتے تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، میں کسی اور قوم کو اٹھا لاتا پھر وہ یہ ذمہ داری انجام دیتی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جب وہ سارے اسباب پیدا ہو گئے کہ جس کے بعد قرآن مجید اجماع اور تواتر سے منتقل ہو سکے، سنت اجماع اور تواتر سے منتقل ہو سکے، تب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ گویا ہدایت کا اہتمام، اتمام حجت کا اہتمام، یہ وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے نبوت کو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور یہ جیسے ہی میسر ہو گیا اس کے بعد ضرورت نہیں رہی کہ اب کوئی نبی بھیجا جائے یا اب کوئی رسول بھیجا جائے۔ لوگ اصل میں نبوت کا مقصد، اس کی ضرورت اپنے ذہن سے متعین کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن سے پوچھنا چاہیے، قرآن مجید نے صاف لفظوں میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ کسی شخص کے پاس اللہ کے حضور میں جا کے یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ مجھ تک تو آپ کی ہدایت پہنچی نہیں تھی، میرے لیے یہ اہتمام ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میرا مواخذہ بھی اس دائرے تک محدود ہو جاتا جو میں نے فطرت میں دے کے رکھا تھا۔ میں چونکہ اس پورے امتحان سے انسان کو گزارنا چاہتا تھا تو اس لیے میں نے پھر نبیوں کا سلسلہ جاری کر کے، کتاب دے کے ہر چیز کو بالکل واضح کر دیا۔ چنانچہ دیکھیے خود قرآن مجید کے بارے میں جس طرح ایک طرف یہ کہا گیا کہ نذیر للعالمین ہے، اسی طریقے سے دوسرے مقام پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ کہلایا گیا کہ کل اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، آپ ان کو بتا دیں کہ یہ قرآن مجھ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کروں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے گا قیامت تک۔ تو یہ قیامت تک جن لوگوں تک پہنچتا جائے گا ان کے لیے خدا کی حجت بنتا چلا جائے گا۔ اس کے لفظ کی حفاظت اس لیے کی گئی ہے، اس اہتمام کے ساتھ اس کو اس لیے منتقل کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ ہمارے عمل کے لیے پیغمبر کی سنت، وہ بھی ایسے ہی منتقل ہوئی ہے لیکن وہ صرف عملی چیزوں تک محدود ہے، کیونکہ عملی چیزیں ہیں جو عمل سے منتقل ہوتی ہیں، اس کے لیے طریقہ بھی وہی اختیار کیا گیا ہے۔ ہم سب جزاکم اللہ خیر،
جس طریقے سے، جس عمدگی سے اور جس وضاحت سے اور جس استدلالی انداز میں آپ نے ختم نبوت کے تصور کو بیان کیا، یہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس باب میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے ہاں کسی ادنا گنجائش کا بھی امکان نہیں ہے۔ جو لوگ ختم نبوت کے اس تصور میں کوئی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی رخنہ ڈالتے ہیں، کہیں سے کوئی سوئی کے برابر بھی رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے سامنے آپ پورے استدلال کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے آخری پہلو، گفتگو کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو انسان کی باطنی ارج ہے، کہا جاتا ہے کہ خون گرے پیکرے محسوس ہے، وہ کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، کوئی رابطہ قائم ہو۔ جب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارا اس پر محکم ایمان اور قطعی یقین ہے کہ یہ اللہ ہی کے الفاظ، اللہ ہی کا کلام ہے، تو پھر یہ ارج کی تسکین تو اس بات سے ہونی چاہیے نا کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، ہم روز اس کو پڑھیں، روز اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم کسی اس طرح کے دعوے کے پیچھے جائیں کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے رابطہ ہوا ہے۔ اللہ کے رابطے کے نتیجے میں جو کتاب سامنے آئی وہ تو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس میں کیا شک ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، یعنی جب چاہیں کھول لیجئے، جہاں سے چاہے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ اللہ کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ہدایت پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تھا۔ یہ جو محسوس وحی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے اپنے بندوں کے ساتھ، اس کا مقصد ہی یہ تھا۔ چنانچہ وہ ہمیشہ پیغمبر کی ذات اور اللہ کی کتاب تک متعین طور پر محدود رہتی ہے۔ اس کے سوا اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے ذریعے کا دروازہ ہی نہیں کھولا، کبھی بھی نہیں کھولا۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بیان فرما دیا کہ نبوت ختم ہو گئی، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کسی نبوت کا کوئی امکان نہیں ہے، تو ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات۔ اب اگر کسی کے اندر اللہ کی رہنمائی حاصل کرنے کی کوئی خواہش ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے اس کے کسی کو کوئی بشارت مل جائے اس کے کسی ذاتی معاملے میں۔ تو پوچھا لوگوں نے، صحابہ کرام نے، کہ مبشرات سے یا بشارت سے آپ کی کیا مراد ہے، کیسے ملے گی؟ تو فرمایا روئے الرجل الصالح، یعنی یہ کہ کسی نیک آدمی کو کوئی خواب آ گیا، کوئی رویا دیکھ لیا اس نے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانوں کے پاس پہلے سے ایک ذریعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کبھی رہنمائی فرمانا چاہتے ہیں تو وہ بندوں کی ان کے ذاتی معاملات میں اس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ رہنمائی جس کا تعلق ہدایت سے ہے، وہ رہنمائی جس کا تعلق اللہ کے دین سے ہے، وہ ہمیشہ پیغمبروں کے ذریعے سے ہوئی ہے، اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اس کا دروازہ نہ پہلے کسی اور ذریعے سے کھلا ہوا تھا، نہ اب کسی اور ذریعے سے کھلا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی ذریعہ تھا۔ اللہ نبی بنائے گا، ان کا استفاء کرے گا، ان کو منتخب کرے گا، ان پر کتابیں نازل کرے گا۔ اس کے سوا اللہ تعالیٰ نے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اپنی ہدایت کا ابلاغ ان تک لوگوں کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ کبھی اختیار نہیں کیا۔ یہ ذاتی معاملات ہیں کہ جن کے اندر کسی آدمی کو خواب کے ذریعے سے کوئی بات بتا دی جائے۔ ہم سب، ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج بہت ہی تفصیل سے ہم نے یہ جانا کہ انبیاء اور رسل کے اس سلسلے کو جاری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں کیوں نازل کی، ان کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا، اور ختم نبوت کی حقیقت کیا ہے۔ غامدی صاحب نے بہت ہی تفصیل اور استدلال کے ذریعے بتایا کہ ختم نبوت کیوں کی گئی ہے، اور ختم نبوت کے بعد کسی بھی قسم کے وحی اور الہام کا رستہ بند ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کوئی شخص، کوئی نقطہ نظر، کوئی نظریہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ختم نبوت کے تصور کے اندر کوئی ترمیم، کوئی اضافہ، کوئی امنڈمنٹ، کوئی تبدیلی کی جاتی ہے تو وہ دین کی نظر میں ایک باطل تعبیر ہوگی، اس کا قرآن مجید کی روشنی میں رد کیا جائے گا، اور قیامت تک اب کوئی امکان باقی نہیں ہے کہ ختم نبوت کے بعد کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے اس نوعیت کا کوئی رابطہ قائم ہو گیا ہے، یا وہ اس تصور کے اندر کوئی ترمیم و اضافہ کر رہا ہے۔ یہ قطعی حقائق ہیں، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ دین حق کی یہ بحث جاری ہے، اس بحث میں کچھ اہم مباحث ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ انہیں آئندہ زیر بحث لے کر آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، یاد دیجیے، اللہ حافظ۔